بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، رمضان کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اس مہینے میں ہر مسلمان کی شعوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے دین کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط کرے، عبادات میں اس کا وقت گزرے اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو موقع دیا ہے اللہ کے قرب کا یہ ذریعہ بنے۔ اسی پس منظر میں غامدی صاحب کے ساتھ نشست کو لے کر حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب ایک سوال آج کل بہت سننے میں آتا ہے، وہ لوگ جو مثال کے طور پہ مذہب پر کچھ تنقیدی ذہن رکھتے ہیں، اعتراض کی نوعیت رکھتے ہیں اور خود موازنہ کرتے ہیں پورے مذہبی نیریٹو کا اور ان بیانیوں کا جو مذہب سے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک سوال، ایک اعتراض وہ اٹھاتے ہیں، وہ یہ کہ یہ جو کچھ عبادات مسلمانوں میں رائج ہے، پورا مہینے وہ روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، قربانی بھی لاکھوں کروڑوں جانور، اس کے نتیجے میں جو معاشرے میں تبدیلی نظر آنی چاہیے، یعنی مسلمانوں کے رویے میں، اخلاق میں، اس میں کوئی بلندی نظر آئے، وہ بظاہر نظر نہیں آتی۔ پوچھنا میں نے آپ سے یہ ہے کہ یہ جو عبادات ہیں، کیا ان سے یہ تقاضا کرنا بھی درست ہے کہ ان پر اگر مسلمان عمل درآمد کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان کا اخلاق، ان کا معاشرتی رویہ، ان کے اندر نظم و ضبط، قانون کی پابندی یہ بھی پیدا ہوگی، یا یہ دو الگ الگ دائرے ہیں؟ عبادت اس نے کرنی ہے اپنے داخلی روحانی وجود کے لیے، اور یہ باہر کے جو معاملات ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق پیدا نہیں ہوتا۔ اس سوال کے جواب میں یہ دیکھنا چاہیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے عبادات کا کیا مقصد بیان کیا ہے۔ اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو یہ تنقید کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ مقصد پورا ہو رہا ہے، اس اخلاقی زوال کے باوجود ہو رہا ہے، وہ مقصد جو کسی عبادت سے بھی خود عبادت کو مقرر کرنے والے نے طے کر دیا ہے، انسان نے اس کو حاصل کر لیا، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کا مقصد یہ تھا، وہ مقصد اس کو حاصل ہو گیا۔ اخلاق کی بہتری کے لیے کچھ اور چیزیں درکار تھیں، وہ چونکہ اس نے ملحوظ نہیں رکھیں، اس وجہ سے وہاں خرابی موجود ہے۔ ٹھیک۔ تو اگر ایک ایک عبادت کو آپ لے کر دیکھیں، اور خاص طور پر جو دو عبادات اس وقت مسلمانوں کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتی ہیں، یعنی رمضان کے مہینے میں، جی، ایک نماز اور دوسرے روزہ۔ نماز کا مقصد خود قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میں تمہیں یاد رہوں، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز کا اہتمام کرو۔ نماز تم پر اس لیے لازم کی گئی ہے کہ تم اپنے پروردگار کو بھول نہ جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ پروردگار کو کیوں یاد رکھنا ہے؟ اسی لیے یاد رکھنا ہے نا کہ پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ چیز کبھی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو۔ ٹھیک۔ یعنی ہم دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ملازمتیں کر رہے ہیں، اپنے مقاصد کی جدوجہد کر رہے ہیں، اس میں خدا یاد رہے، اس کے لیے اتنا اہتمام کرایا گیا ہے کہ زندگی میں جو شب و روز کے تغیرات ہیں ان میں ایک ایک نماز فرض کر دی گئی ہے۔ صبح ہو گئی ایک نماز ہے، دوپہر ڈھل گئی ایک نماز ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے ایک نماز ہے، غروب ہو گیا ہے ایک نماز ہے، اب ہم سونے جا رہے ہیں رات ہو گئی ایک نماز ہے۔ اس طریقے سے 5 وقت اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی سے کیا مقصد ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہی مقصد ہے، اور یہی ہونا چاہیے کہ ہر بندہ مومن ہمیشہ متنبہ رہے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار سے ملنا ہے۔ جب مجھے اپنے پروردگار سے ملنا ہے تو اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ اگر یہی نماز کا مقصد ہے کہ خدا یاد رہے، تو پھر خدا جھوٹ بولتے وقت بھی یاد رہنا چاہیے، بددھیانتی کرتے وقت بھی یاد رہنا چاہیے، کم تولتے وقت بھی یاد رہنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے وقت بھی یاد رہنا چاہیے، کسی کا حق مارتے ہوئے بھی یاد رہنا چاہیے۔ اگر کسی انسان نے کسی کا حق مار لیا، غبن کر لیا، جھوٹ بولا، چوری کی، کسی کا مال لے لیا، کسی کی آبرو پر حملہ کر دیا، کسی کو دشنام کا ہدف بنا لیا، کسی پر غلط الزام لگا دیا، تو ان سب موقعوں کے اوپر یہ بالکل واضح ہے کہ اسے خدا یاد نہیں رہا۔ کیونکہ خدا اگر یاد ہے تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرے؟ یعنی انسان کو غصہ آئے گا، انسان میں رد عمل پیدا ہوگا، انسان کسی چیز کا جواب دینا چاہے گا، انسان پر کسی جبلی تقاضے کا غلبہ ہو جائے گا، جنس کا غلبہ ہو گیا، شکم کا غلبہ ہو گیا، یا کسی اور چیز کا، تفوق کی جبلت نے اس کے وجود کا احاطہ کر لیا۔ انسان کے اندر ایک انا بولتی ہے،
وہ میں کے سحر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس طرح کے ہر موقع پر اس کو خدا یاد آیا یا نہیں یاد آیا۔ اگر خدا یاد آیا تو یہ ہونا نہیں چاہیے، اور اگر وہ نہیں یاد آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے نماز پڑھی تھی وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ میں نے نماز تم پر فرض کر دی ہے، اس میں تمہیں رکوع کرنا ہے، سجود کرنا ہے، یہ چند چیزیں تم نے پڑھنی ہیں، یہ ذکر ہیں، یہ اذکار ہیں، یہ کام تم کرو، اس کے سوا کچھ مقصد نہیں ہے کہ یہ میرا امتثال امر ہے۔ یعنی صرف اس لیے ہے کہ تم نے میرا حکم مانا، تم میری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اس سے کوئی اور چیز مقصود نہیں ہے۔ لیکن قرآن تو نماز پر دونوں پہلوؤں سے تبصرہ کر رہا ہے۔ ایک یہ بتا رہا ہے مثبت طور پر کہ اس سے میری یاد دہانی ہونی چاہیے، یعنی تمہیں یاد آنا چاہیے یا یاد رہنا چاہیے، 5 وقت متنبہ ہو کر یاد رہنا چاہیے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، اور ایک دن تم نے میرے سامنے آنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اچھا، اور دوسری جانب وہ نماز کی یہ خاص بات بیان کر رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز تو اصل میں ایک زاجر ہے، واعظ ہے۔ تو اس سے خود بتا دیا کہ کیا یاد دہانی نماز کو کرنی چاہیے، یعنی نماز ایک واعظ کی حیثیت سے خدا یاد دلاتی ہے، اور جب خدا یاد دلاتی ہے تو اصل میں وہ ان 2 چیزوں سے روک رہی ہوتی ہے۔ فواحش کے قریب نہ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کے قریب جاؤ گے تو تمہارا خاندان، تمہاری معاشرت یہ قائم نہیں رہ سکے گی، تمہارا نظم برباد ہو جائے گا، تمہاری اولاد برے تعلقات کی بھینٹ چڑھ جائے گی۔ اور اگر تم منکرات کا ارتکاب کرتے ہو تو ظاہر منکرات کیا ہیں؟ یہی جھوٹ، یہی بدجانتی، یہی بد اخلاقی، یہی دشنام، یہی دوسروں کی عیب جوئی، یہی ان کی ٹو میں رہنا، یہی ان کی غیبت کرنا، یہ ان کا برا سوچنا، یہ ان کو نقصان پہنچانا، یہ جتنے اخلاقی مفاسد ہیں وہ سب کے سب منکرات ہیں۔ منکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا حادثہ اخلاقی جن چیزوں کو برا سمجھتا ہے ان چیزوں کے بارے میں نماز کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے واعظ، زاجر، یعنی یہ زجر کر رہی ہے، روک رہی ہے، کہہ رہی ہے ادھر مت جانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ وہ خدا کی یاد دہانی کا ذریعہ بنی، نہ زجر کیا، نہ وہ واعظ بن کے کھڑی ہوئی۔ یہ سب کچھ اگر اس نے نہیں کیا تو میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس کے مقصد کو سمجھے بغیر پڑھ رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے اس کی حقیقت کو جانے بغیر پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اثرات پھر ہماری اخلاقی زندگی پر، ہمارے اخلاقی وجود پر نہیں ہوتے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں قرآن مجید نے کیا فرمایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ فرمایا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر بھی اسی لیے فرض کیے گئے اور تم سے پہلوں پر بھی اسی لیے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ سے آدمی کیوں ڈرتا ہے؟ ظاہر مواخذے کے پہلو سے ڈرتا ہے، یعنی مجھے ایک دن اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے، اس ملاقات میں یہ تو نہیں ہے کہ ایک ضیافت کی تقریب ہے جس میں مجھے شریک ہو جانا ہے، اس ملاقات میں مجھے حساب دینا ہے۔ کس چیز کا حساب دینا ہے؟ اسی بات کا حساب دینا ہے کہ کیا میں نے فواحش میں زندگی بسر کی، کیا میں نے لوگوں کے حقوق تلف کیے، کیا میں نے لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتیاں کی، کیا میں نے عدل کا رویہ اختیار کیا یا ظلم کا رویہ اختیار کیا، میں لوگوں پر احسان کرنے والا اور ان کے لیے ایثار کرنے والا تھا، اپنے رشتہ داروں کی ضروریات پوری کرنے والا تھا یا ان کے حقوق تلف کرنے والا تھا؟ یہی وہ چیزیں ہیں نا جن کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی نماز اللہ کی یاد دہانی کرا رہی تھی، روزہ اس کی نافرمانی سے ڈرا رہا تھا، متنبہ کر رہا تھا، یہ بتا رہا تھا کہ یہ تمہیں روٹی پانی سے روک دیا گیا ہے، یہ تمہارے جبلی تقاضے تھے، ان میں سے کوئی چیز بھی ناجائز نہیں تھی، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے جائز رکھے ہوئے تھے، پابندی لگا کے تمہاری جبلتوں کی قوت کے مقابلے میں خدا کو کھڑا کر دیا ہے۔ یعنی اب مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، منہ سوکھ رہا ہے، لیکن میں پانی کا ایک گھونٹ حلق سے نہیں اتار سکتا، میرے اوپر جنسی جبلت کا غلبہ ہے لیکن میں اپنی تسکین نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پروردگار نے مجھے حکم دے دیا ہے۔ تو پروردگار کا حکم کیا یہ ہے
یعنی جو میں اس وقت نہیں کر رہا یہ تو پروردگار کا حکم نہیں ہے، اس معاملے میں تو مجھے اجازت دے رکھی ہے اس نے، یہ ساری چیزیں جائز تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پروردگار کے ان احکام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جن احکام کی پیروی سال کے باقی مہینوں میں مجھ پر لازم ہے۔ یعنی مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنی جبلتوں پر قابو رکھنا ہے، مجھے انہیں قاعدے میں رکھنا ہے، مجھے انہیں حدود الہی کا پابند رکھنا ہے۔ ایمان والوں کی جو صفات قرآن نے بیان کی ہے تو فرمایا نا کہ الحافظون لحدود اللہ والحافظات، یعنی مرد ہیں عورتیں ہیں وہ اللہ کی حدود کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو یہ حدود الہی کی نگہداشتی تو تقویٰ تھا، یہ تقویٰ رمضان نے میرے اندر پیدا کرنا چاہا، مجھے اپنے پروردگار کا فرما بردار بندہ بنانا چاہا، وہ میں بنا نہیں۔ یعنی میں اسی طرح جھوٹ بول رہا ہوں، اسی طرح غیبت کر رہا ہوں، اسی طرح احکام الہی کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، اسی طرح لوگوں کا حق مار رہا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پھر واقعی اللہ تعالیٰ مجھ سے یہی چاہتا تھا کہ تم بھوکے رہا کرو؟ اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر سمجھایا کہ اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا اور پھر وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا، بددیانتی کرنے سے باز نہیں آیا، لوگوں کے حقوق تلف کرنے سے باز نہیں آیا، تو اللہ کو کیا پرواہ ہے کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے؟ کیونکہ بھوکا اور پیاسا رکھنا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کبھی منشا نہیں رہا، یہ تو مجھے یاد دہانی کرانے کے لیے تھا۔ اس لیے تھا کہ میں 1 مہینے کے لیے مجسم اطاعت بن کر رہوں، میرا پورا وجود اس بات کی مجھے یاد دہانی کرائے، جیسے جیسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور میں اس احساس سے دوچار ہوتا ہوں کہ میرا پروردگار ہے، اس نے حکم دے رکھا ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو یہ نافرمانی کرنے ہی کے بارے میں تو تنبیہ تھی، اور وہی نافرمانی میری زندگی بنی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے میرا احساس یہ ہے کہ عبادات کا بڑا گہرا تعلق ہے میرے اخلاقی وجود کے ساتھ، بلکہ یہ اخلاقی وجود کی تطہیر ہے جو عبادات سے مقصود ہے۔ یعنی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں، اس کا امتثال امر اختیار کرتا ہوں، اس سے میرے اللہ کے ساتھ، میرے رب کے ساتھ، میرے پروردگار کے ساتھ، بادشاہ کائنات کے ساتھ میرا تعلق استوار ہوتا ہے۔ وہ تعلق دنیا میں میرے اخلاقی وجود کی پاکیزگی کی ضمانت دیتا ہے۔ تو اگر وہ میرے اخلاقی وجود پر اثر انداز نہیں ہوا، جس کو ہم تزکیے سے تعبیر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دین کا، دین کے بھیجنے کا، دین پر عمل کرنے کا، دین کی تعلیم کا، اس رشد و ہدایت کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں بے معنی ہو کر رہ گئیں۔ اس وجہ سے جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ غلط نہیں کہتے کہ مسلمانوں کی زندگی پر ان چیزوں کے وہ اثرات ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ عبادات ہیں کیا، اس سے مقصود کیا ہے، یہ عام طور پر ہمارے ہاں تعلیم تربیت کا موضوع نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، پڑھو جہنم میں جاؤ گے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر جو صغرا کبرا قائم کیا گیا ہے اس میں مقصد زیر بحث ہی نہیں ہے۔ بہت بات سنے ہوں گے آپ نے، لوگوں کی باتیں بھی سنی ہوں گی، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مقصد کو پیش نظر رکھ کر کہا جائے کہ یہ عبادات اس مقصد سے فرض کی گئی ہیں، یا تمہاری زندگی میں ان عبادات سے یہ اثرات ہونے چاہیے۔ تو وہ اثرات جب آدمی کے پیش نظر نہیں ہوتے تو پھر وہ ایک رسم کے طور پر ان عبادات میں شامل ہو جاتا ہے، اور بلکہ اس میں ایک منفی احساس کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اور یہ کہ ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بددیانتی کر لیتے ہیں، چلیے آئیے ذرا گناہ معاف کروائیں، تو نماز پڑھ کے گناہ معاف کرا لیں، روزہ رکھ کے گناہ معاف کرا لیں، عمرہ کر کے گناہ معاف کرا لیں، حج کر کے گناہ معاف کرا لیں۔ گناہ کرنے کے لیے گویا ترغیب کا ذریعہ وہی عبادات بن جاتی ہیں جو اصل میں اس پہ روکنے کا ذریعہ تھی۔ اس چیز کو لوگوں پر واضح کرنا چاہیے تاکہ وہ عبادات کا اپنے رب سے تعلق بھی سمجھیں، اور عبادات کا اپنی زندگی اور اپنے اخلاقی وجود سے ربط و تعلق بھی سمجھیں۔ ہم سب بڑی ہی آپ نے جھنجھوڑنے والی بات کی ہے، اور سننے والوں کو بھی اس وقت اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں جو ہم رسمیات کے طور پر محض ایک واجبی انداز میں ادا کر دیتے ہیں۔ اچھا ہم صاحب ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے جو آپ نے بات فرمائی، اور کافی جس کو کہتے ہیں متنبع کرنے والی بات ہے، جھنجھوڑنے والی بات ہے، کہ ہم سب بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو مقصود ہے اگر وہ حاصل نہیں ہو رہا تو پھر فائدہ کیا ان تمام چیزوں کا۔ لیکن مذہب میں جب یہ تعلیم دی گئی ان چیزوں کی کہ تم نے پابندی کرنی ہے نماز کی، روزے کی، تو وہاں پر ان کی قبولیت یا عدم قبولیت یا میرے مواخذے کو ان چیزوں سے متعلق کر کے تو نہیں دکھایا گیا نا۔ یعنی
تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ جو مقصود ہے حاصل نہیں کر رہے تو حقیقت میں گویا ہماری نماز ہوئی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کل ہم سے پوچھے گا بھئی یہ نماز تو میں نے اس لیے فرض کی تھی کہ تم یہ کرنے کے بعد یہ کام نہ کرو، اب جب تم نے یہ کام کر دیا تو پھر تمہاری نماز تو میری والی وہ نماز ہی نہیں جو مجھے تم سے مطلوب تھی۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ دین کو بیان کریں تو آپ صورت بھی بتائیں اور حقیقت بھی بتائیں، یعنی جو کام بھی ہم کرتے ہیں ایک اس کی صورت ہے، نماز کی ایک صورت ہے، یہ رکوع کرنا ہے، یہ سجدہ کرنا ہے، اسی طرح اس میں کچھ اذکار ہمیں تعلیم دیے گئے ہیں، یہ اس کی صورت ہے۔ یعنی نماز کیا ہے؟ ظاہر ہے کچھ ارکان کا نام ہے، اس میں کچھ اعمال ہیں، کچھ اذکار ہیں، یہ اس کی صورت بن گئی۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اسی طرح سے روزے کی حقیقت کیا ہے؟ اسی طرح حج کی حقیقت کیا ہے؟ عمرے کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت واضح ہونی چاہیے۔ قربانی کے بارے میں یہ دیکھیے کہ حقیقت کی طرف قرآن مجید نے کس خوبصورت اسلوب میں توجہ دلائی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی یہ تم نے ابھی ایک جانور ذبح کیا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کو اس کا خون چاہیے تھا؟ اللہ کو تو اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ تو حقیقت میں تمہارے اندر تقوی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ وہ تقوی کہاں ہے؟ یعنی وہ تو سامنے نہیں آیا۔ وہ تقوی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا ہوں، اللہ نے میرا مال، میری جان مجھ سے خرید لی ہے، لہٰذا شیطان کے خلاف مجھے جس مارکے میں ڈال دیا گیا ہے، جس جنگ میں ڈالا گیا ہے، اس میں میں اللہ کے لیے اپنا سب کچھ نظر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اس کی حقیقت تھی، یہی قربانی کی حقیقت، یہی عمرے کی حقیقت، یہی حج کی حقیقت۔ حج میں تو اس حقیقت کو کھول کر بتا دیا گیا ہے، اس میں ہم شیطان کے خلاف سنگ باری کر کے اپنے حج کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اور گویا وہاں یہ پیغام ہمیں ملتا ہے اور وہ لے کر ہمیں اپنے وطن لوٹنا ہوتا ہے کہ ہم یہ شیطان کے خلاف جنگ اپنی زندگی میں جاری رکھیں گے۔ یعنی جیسے روزے میں ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے، یہ تربیت دی جاتی ہے کہ ہم نے اگر خدا سے ڈرنا سیکھ لیا ہے اور خدا کے ڈر سے ہم نے پانی کی ایک بوند اپنے حلق میں نہیں جانے دی، ہم کسی روکی ہوئی بات کی طرف نہیں گئے، کسی ممنوع کی طرف نہیں بڑھے، یہ کیا تھا؟ یہ اللہ نے روک دیا تھا۔ تو اب ہمیں اس سے یاد دہانی تو یہ حاصل کرنی تھی کہ ہم باقی زندگی میں اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان کے بارے میں متنبہ رہیں گے، یعنی کبھی ان کے قریب نہیں جائیں گے، جائیں گے تو فوراً اپنا ہاتھ روکیں گے، یعنی اگر سہمن بھی کہیں پڑ جائے گا تو فوراً اس کو اگل دیں گے۔ یہی تعلیم روزے میں ہم کو دی گئی تھی۔ تو یہ تعلیم ہماری زندگی سے متعلق ہی نہیں ہوئی، یہی نماز میں ہمیں سکھایا گیا تھا۔ تو ساری چیزیں اس کی حقیقت کے لحاظ سے اپنے بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ عبادات اپنی ایک حقیقت رکھتی ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ صورت میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ اب مثلا پیغمبری ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے اس کو اپنی کتابوں میں واضح کیا تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ وہ تو ایک منصب ہے جس میں ذمہ داریاں ادا کی جاتی ہیں۔ تو ان کو میں نے توجہ دلائی کہ منصب تو اس کی صورت ہے، یعنی اب جاؤ اور جا کر میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ، یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس کے اندر جو حقیقت کار فرما ہے وہ تو مخاطبہ الہی ہے، یعنی اللہ نے ایک بندے کو یہ شرف بخش دیا ہے کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں، اور بات کر رہا ہوں تو کس لیے بات کر رہا ہوں؟ یہ مقصد تھا اس کا، جاؤ لوگوں کو جا کر یہ تلقین کرو۔ تو نبوت کی حقیقت بھی آپ کو سمجھنی ہے، اس کی صورت بھی آپ کو جاننی ہے۔ اسی طرح شہادت ہے، ہمیں ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر دین کی گواہی دیں۔ تو دین کی گواہی دینا ایک عمل ہے جو ہم نے کرنا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پورے وجود سے وہ شہادت لوگوں کے سامنے ہے، یعنی ہم فی الواقع اپنے وجود میں گواہ بن جائیں۔ یہ محض زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کا عمل نہ ہو، بلکہ وجود اس بات کی شہادت دے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے بندے نہیں ہیں، اور ہمارا تنہا معبود وہی ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا بادشاہ ہے، وہی ہمارا الہ ہے۔ یہ شہادت ہمیں دینی تھی۔ تو ہر چیز کی حقیقت اگر آپ سامنے نہیں رکھیں گے تو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو ہم مسلمانوں کی زندگی میں نکلتا ہے کہ وہ اگر مذہبی ہوتے ہیں تو مذہبی ہونے کے بعد بھی ان کے ہاں وہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی بدقسمتی سے
جو ان عبادات کا یا ان مذہبیات کا مقصود تھی۔ تو مذہب کا ہماری زندگی سے تعلق قائم نہیں ہوتا، اور جب وہ ہماری زندگی سے یہاں متعلق نہیں ہوتا تو آخرت میں پھر نتیجہ خیز بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک، تو اس سے ڈرنا چاہیے کہ ہماری نمازیں اور ہمارے روزے اگر بے روح ہو گئے، وہ اپنی حقیقت سے محروم ہو گئے، تو وہ کہیں وہاں قیامت میں بے معنی ہو کر نہ رہ جائیں، یعنی ان کا کوئی ہماری میزان میں وزن ہی نہ ہو۔ روزے سے، نماز سے یہ سبق حاصل کرنے کے لیے شب و روز انسان کو متنبہ رہنا چاہیے۔ جب آپ نماز کے لیے نکلیں، جب آپ نماز سے واپس آئیں، تو ایک مرتبہ ضرور اپنے آپ کو روکیں اور روک کر توجہ دلائیں کہ میں یہ کیا کر کے آیا ہوں؟ میں اپنے رب کو یاد کر کے آیا ہوں، مجھے اس یاد دہانی کو قائم رکھنا ہے، اور اب باقی زندگی میں بھی اگر مجھے کسی موقع کے اوپر کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو میں اپنے رب کو یاد کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس مسئلے میں اس کی ہدایت کیا ہے، اس کی رہنمائی کیا ہے، وہاں مجھے کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو اگر خدا کو آپ نمازوں کے وقفے میں یاد رکھیں گے تو پھر تو مقصد پورا ہو گیا، اور اگر وہاں جا کے آپ نے چند آیات پڑھ لیں یا چند دعائیں کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک رسم پوری کی ہے، آپ اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، بڑی اہم بات ہے۔ میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے، مختصر سی میں غام صاحب کی خدمت میں بھی رکھتا ہوں، اور جو بات غام صاحب نے فرمائی ہے کہ ہمارے ہاں جو پورا کا پورا تصور عبادت ہے وہ اصل میں ایک قانونی امر اور نہیں کے جذبے کے تحت خدا کے قانونی مطالبات میں ڈھل جاتا ہے، اس کی جو اصل ہے، اس کی جو حقیقت ہے وہ سامنے رہتی ہے، اور اس میں خوف کا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو اس پہ عذاب ہوگا، گناہ ہوگا۔ تو گناہ و ثواب کے پس منظر غام صاحب بچپن میں نے لکھا ہے کہ بچپن میں مسجدوں کے باہر ہم ایک بورڈ لگا دیکھتے تھے جس پر میت کی چارپائی کی تصویر کے ساتھ نیچے لکھا ہوتا تھا کہ نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ یہ وہی ڈرانے اور خوف کے ذریعے خدا کی نماز پڑھانے کے بجائے کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آئیے اس پالنہار سے ملیے، اس کا شکر ادا کریں جس نے زندگی میں سب نعمتیں عطا کی ہیں، ایسے ہی جیسے اپنی ماں کے بلانے پر ہم اس سے ملنے اور اپنی محبت اور تعلق کے اظہار کے لیے جاتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے سے جیسٹرز ہوتے ہیں، اور یہ بچپن کا جو ہمارا ورلڈ ویو ہوتا ہے مذہب کا، عبادتوں کا، وہ ان سے بنتا ہے۔ بچپن سے جو نماز کے باب میں مائیں بھی جب وہ کہتی ہیں کہ اٹھو نماز پڑھو، اور اس کے اندر ایک سختی درستی کا پہلو بھی ہوتا ہے اور تنبیہ کا پہلو بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، پھر جہنم میں جلنا تم اگر تم نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ پورا کا پورا جو کانسیپٹ ہے وہ جب اس سے متعلق ہو جاتا ہے تو پھر جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم نے وہ کام پورا کر لیے جس کے نتیجے میں اب اللہ تعالیٰ کم سے کم یہ تو نہیں پوچھیں گے تم نماز پڑھ کے میرے پاس کیوں نہیں آئے۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو جس کو مولانا وحید الدین خان بھی بیان کرتے ہیں کہ دین کی اوورآل جو اورینٹیشن ہے وہ آخرت کی ریلیشن میں نہیں رہی، بلکہ وہ ایک قانونی تقاضے میں ڈھل چکی ہے، جس کو پورا کر دیا تو بس آپ سمجھیں گے کہ آپ کا کام ہو گیا۔ یہی عام طور پر مرنے والی امتوں کا رجحان ہوتا ہے۔ یہود پر قرآن مجید نے جو تبصرے کیے ہیں اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ مسیحیوں کے ہاں بھی یہی چیز ہوئی، یعنی عبادات، اللہ کی بارگاہ میں حاضری، آپ مسجد میں گئے ہیں، آپ معبد میں گئے ہیں، یہ ساری چیزیں ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بن کے رہ جاتی ہیں۔ یعنی ان میں جو اصلی مقصود ہے، جو اصلی پیغام پوشیدہ ہوتا ہے، اس کی یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ یہ بتانا ہے کہ یہ سب تم کیوں کرنے آ رہے ہو، تمہیں کیوں بلایا گیا ہے، 5 وقت اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی طرف دعوت دی ہے تمہیں، اور اگر آئے ہو تو یہاں سے کیا پیغام لے کے جا رہے ہو، تمہارے نفس کو خدا نے مخاطب کیا ہے، کیا خطاب کر کے فرمایا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں علماء کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو متنبہ کریں، اساتذہ کا کام ہے کہ وہ اپنے تلامذہ کو یہ چیزیں سکھائیں، ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی دور حاضر میں خاص طور پر اپنے بچوں کو مذہب کی حقیقت سے روشناس کرائیں۔ یعنی جب وہ ذرا شعور کی عمر کو پہنچ جائیں تو ایک طریقہ تو وہ ہے جو ہمارے ہاں پرانی روایت میں چلا آ رہا ہے کہ اب بچوں کو ذرا کان گرم کر کے نماز پڑھوانی ہے یا روزہ رکھوانا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، اس لیے کہ وہ اس سے واقف ہو جائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ادا کرنے ہیں، لیکن ان کی حقیقت بھی اب ان پر واضح ہونی چاہیے۔ جیسے قرآن مجید کے معاملے میں یہ صورت ہو گئی کہ قرآن مجید پڑھنا ہے، قرآن مجید کی ناظرہ تلاوت کرنی ہے، قرآن مجید بچوں کو حفظ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تو اہمیت اختیار کر گئی، لیکن قرآن لے کے کیا آیا ہے، کہنے کیا آیا ہے، وہ چیز مسلمانوں کے مزاج میں یا ان کی افتاد طبع میں داخل ہی نہیں ہو سکی۔ یعنی ان کا پورا نظم قرآن مجید سے بالکل غیر متعلق ہوتا ہے، ان کی سیاست،
ان کی معیشت، ان کی معاشرت، ان کا میل جول، ان کے آداب، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا، ان کا دین کو پیش کرنا. یعنی اگر کوئی آدمی دین پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہے، یہ بڑی دلچسپ اور انتہائی مزے کا خیز صورت بن جاتی ہے. دین پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ اس کا لب و لہجہ وہ ہے جو پیغمبروں کا، صالحین کا ہونا چاہیے، نہ اس کے اسلوب میں درد مندی ہے، نہ وہ لوگوں کے دلوں میں اترنے کی صحیح کر رہا ہے. اس کے پیش نظر بھی کیا ہے؟ مناظرے جیتنے، مجھے دوسروں کو نیچا دکھانا ہے، مجھے اپنی برتری لوگوں پر قائم کرنی ہے، مجھے ان کے ذہنوں پر حکومت کرنی ہے، مجھے ان کو اپنا تابع بنانا ہے. یہ چیزیں اگر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کی زبان ہے لیکن اس میں شیطان بول رہا ہے. اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہے. اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معنی پر نظر نہیں رہتی. یعنی معنی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جس پر دین مبنی ہے. ہمارے ہاں علم میں یہ توجہ دلائی جاتی ہے جب ہم علمی طریقے سے دین کا مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھ رہے ہو یا اللہ کی باتیں پڑھ رہے ہو، یہ سب باتیں، یہ سب احکام اپنی ایک حقیقت اور اپنا ایک معنی رکھتے ہیں اور حکم اصل میں اس کے اوپر کھڑا ہے. یہ توجہ دلائی جاتی ہے. تو اس میں بھی انسان کے ذہن میں کیا چیز رہتی ہے؟ اچھا کوئی نیا معاملہ پیش آیا تو میں نے اس معنی کو سمجھ لیا ہے. یعنی ان معنی کو سمجھنے کا یہ تو نتیجہ ہے جو علم کی دنیا میں نکلنا ہے. عمل کی دنیا میں اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ وہ حقیقت میرا وجود بن جاتی، میں اس حقیقت کو اپنی ذات سے متعلق کرنا سیکھ جاتا اور مجھے ہر قدم پر یہ تنبیہ ہوتی، توجہ ہوتی کہ میں اگر ایک کام کر رہا ہوں یا کسی حکم پر عمل کر رہا ہوں تو میرے پروردگار کے پیش نظر اس کے معنی ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کا وہ ریشنیل ہے جس پر یہ حکم کھڑا ہے. جب میں اس کی طرف توجہ کروں گا تو پھر میرے نفس کو بالکل ایک اور پیغام ملے گا. یعنی وہ صورت بنانے کا پیغام نہیں ہوگا، تصویر بنانے کا پیغام نہیں ہوگا، وہ اس کے اندر جو شخصیت چھپی ہوئی ہے اس کی تعمیر اور اس کی تطہیر کا پیغام ہوگا. یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں جب بھی ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں اور اس میں بہت سی بحثیں، بہت سے فرقہ وارانہ قسم کے مضامین بھی نکلتے ہیں، تو کیوں نکلتے ہیں؟ میں بارہا اس پر غور کرتا رہا. وجہ اس کی سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ ہم بعض ایسے تصورات وابستہ کر دیتے ہیں جو قرآن مجید کا منشا ہی نہیں ہوتا. یعنی جیسے نماز، جیسے روزہ تھا، اور ہم نے ان کو ان کے مقصد سے یا جن مقاصد کو سامنے رکھ کر یہ عبادات لازم کی گئی تھی ان کو نظر انداز کر دیا. تو اب وہ ہمارے لیے ایک ٹھونٹ سی چیز بن کے رہ گئی. یعنی ایک ایسا درخت ہے جس پر کبھی برگ و بار نہیں آتے، ہم اس کو پانی دیتے رہتے ہیں لیکن نہ کونپلیں پھوٹتی ہیں، نہ پتے نکلتے ہیں، نہ پھل آتا ہے. وہ پھل تو ہماری زندگی میں آنا تھا. یعنی گویا ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کرنا تھا اور اس کے نتیجے میں ہمارے پورے وجود میں ہمارے باری تعالیٰ کی مرضی کو نمایاں ہونا تھا. وہ جو ایک بڑی مشہور روایت ہے بخاری میں کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. اس کے مدعا موضوع کو لوگ جس طرف لے گئے اس سے قطع نظر کر لیجئے. یہ بھی کہ روایت اپنی حیثیت کے لحاظ سے کتنی قابل قبول ہے، کتنی قابل قبول نہیں، اس سے بھی تھوڑی دیر کے لیے قطع نظر کر لیں، اس کا پیغام تو بہت عمدہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھوں کو اب اسی طرف بڑھنا چاہیے جس طرف میرا مالک چاہتا ہے کہ وہ بڑھے، اور میرے پاؤں کو اسی طرف چلنا چاہیے جس کو میرا مالک پسند کرتا ہے، اور میری آنکھوں کو وہی چیزیں دیکھنی چاہیے جن کو دیکھنا اس کا اذن ہے. تو یہ چیز جس وقت انسان کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے تو پھر وہ اپنے پروردگار کے لیے جیتا ہے اور آخرت کے اندر جیتا ہے. تو مذہب کی پوری دعوت کا مقصود کیا ہے؟ پاکیزگی. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس معاملے میں بھی ہم نے جگہ جگہ اس کو نظر انداز کیا ہے. اگر آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ مثال کے طور پر مرد و زن کے ملنے کے آداب بتا رہا ہے. آداب بتا رہا ہے تو توجہ دلاتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ تم نے دوپٹہ ایسے کر لیا اور تم نے آنکھ اس طرح کر لی، نہیں، صرف اتنا ہی نہیں ہے، وہ تو آداب ہے، بتا دیے گئے. بتایا کیا گیا ہے؟ ذالک اطہر لقلوبکم، اللہ کو تمہارے ان دلوں کی پاکیزگی مطلوب ہے. یعنی یہ دل کی پاکیزگی ہے جس کو قائم رکھنے کے لیے تمہیں یہ آداب بتائے جا رہے ہیں. وہ آداب ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، ان کے بارے میں فقہی احکام بھی بیان ہوتے ہیں. پاکیزگی وہ زیر بحث ہی نہیں آتی.
یعنی وہ پاکیزگی ہے جس نے اندر جانا ہے۔ اسی طرح دیکھیے ازواج مطہرات کو خطاب کیا ہے سورہ احزاب میں، اس کے آخر میں یہ کہا ہے کہ اے گھر والیو، پیغمبر کی گھر والیو، اللہ کیا چاہتا ہے؟ وہ تمہاری تطہیر چاہتا ہے۔ اب آیا تطہیر ہمارے ہاں فضیلتوں کا موضوع بن گئی، وہاں کیا مقصود تھا؟ وہ تمہیں ہر طرح کی اخلاقی نجاستوں سے پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اخلاقی نجاستوں سے پاک دیکھنا چاہتا ہے، خدا کا مقصود یہ تھا، لیکن خدا کا وہ مقصود وہیں کا وہیں رہ گیا، اور ہم نے ان کو اپنی فرقہ وارانہ بحثوں کا موضوع بنا لیا اور اس پر مناظروں کے بازار گرم کر دیے۔ تو یہ ہر جگہ یہی ہوا ہے کہ دین کی تعلیم، دین کی ہدایت، دین کی روح، دین کا مقصد وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، درا حالے کہ قرآن مجید کسی موقع پر اسے دائیں بائیں نہیں ہونے دیتا، اور جن لوگوں کو اللہ کے پیغمبر نے براہ راست دین کی تعلیم دی تھی وہ اس پاکیزگی کے مقصد کو اپنی روح میں اتار چکے تھے۔ صحابہ کرام کی جماعت کو یہ شرف کیسے حاصل ہوا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب تمہیں اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا، اپنے عمل کا جائزہ لینا ہو کہ کیا میں صحیح راستے پر ہوں، تو یہ دیکھو کہ ما انا علیہ و اصحابی، میرا طریقہ کیا تھا، میرے صحابہ کا طریقہ کیا تھا۔ تو صحابہ کی اصل خصوصیت کیا ہے، اصل کمال کیا ہے؟ وہ یہ کہ دین کی اس روح کو انہوں نے پا لیا۔ میں نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ آپ حضرات تو یہ دیکھتے پھر رہے ہیں کہ یہ اسلام میں کچھ سخت سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں، اس سے سوسائٹی کو یہ فائدہ ہوگا۔ ادھر وہ جو سزا کا اقرار کر رہے ہیں کہ مجھے سزا دی جائے، وہ آ کے کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر سے؟ طاہر نہیں، مجھے پاک کر دے۔ یعنی ان کے لیے وہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، ان کے لیے وہ تطہیر کا ذریعہ ہے، ان کے لیے وہ تزکیہ کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ اس روح کو سمجھ چکے ہیں۔ تو دین کی پوری روح اس لفظ میں قرآن مجید نے داخل کر دی ہے، تطہیر، تزکیہ، پاکیزگی۔ تب تزکیہ، پاکیزگی اور تطہیر حاصل نہیں ہوئی تو ہر چیز بالکل بے معنی ہے۔ یعنی یہ دین آیا ہی اس لیے ہے کہ میرے وجود کو پاکیزہ بنائے۔ کس چیز سے پاکیزہ بنایا ہے اس نے؟ یعنی کیا روزانہ غسل کروانا ہے؟ نہیں، ان آلودگیوں سے جن کو ہم اخلاقی آلودگیاں کہتے ہیں، یہ جھوٹ سے پاک ہو، یہ بددیانتی سے پاک ہو، یہ دوسروں پر زیادتی سے پاک ہو، یہ غیبت سے پاک ہو، یہ دوسروں کا حق مارنے سے پاک ہو، اس کے اندر عدل ہو، احسان ہو، یہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن کر رہے۔ یہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہے تو پھر یہ پاکیزہ ہے۔ اور اگر اس میں اس طرح کی چیزیں داخل ہو گئی ہیں جن کو ہم منکرات کہتے ہیں، جن کو ہم اسم کہتے ہیں، جس کو ہم عدوان کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آلودہ ہے۔ انہی نجاستوں سے پاک ہونے کا نام دین ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کی یاد دہانی عبادات کراتی۔ آخری نقطہ غم صاحب، جو پوری آپ کی پیشکش ہے اس سے میرے ذہن میں اور آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ایک بڑی الجھن ہے، وہ سلجھ جاتی ہے۔ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ عبادت میں یا نماز میں دل نہیں لگ رہا، تو دل جو لگنا ہے وہ ان اوضاع، ان حرکیات، ان اعمال میں نہیں لگنا، دل اس تصور کے ساتھ لگنا ہے جس کے لیے عبادت کے ان اوضاع کو مقرر کیا گیا۔ ورنہ تو یہ حقیقت ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھ ہی عرصے بعد ایک ہی کام کرتا رہے تو اس میں بوریت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کی وہ انسیت، وابستگی، تعلق نہیں رہتا۔ تو نماز میں لوگ اکثر یہ کہتے ہیں جی نماز میں دل نہیں لگتا، تو دل تو اس تصور کے ساتھ لگنا ہے، اور وہ تصور موجود ہے تو دل تو ہر وقت لگا رہے گا۔ پھر اس میں دل لگے گا ہی اس وقت جب آپ کی نگاہ مطلب پر ہوگی، معنی پر ہوگی۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہم بہت بڑی کسی چیز کا روزانہ ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے استاد امام نے ایک مرتبہ ہم طالب علموں سے پوچھا کہ سب سے بڑی دعا کون سی ہے؟ جی، کسی کی اس جانب توجہ نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ سب سے بڑی دعا وہی ہے جو تم نماز میں روزانہ پڑھتے ہو، اس لیے کہ وہ کس چیز کی دعا ہے؟ وہ ہدایت کی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ دعا ہے جس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کو اس دنیا میں چاہیے کیا؟ یہ کہ وہ سیدھی راہ پر چلے۔ تو کیا سیدھی راہ صرف یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی؟ سیدھی راہ کی تو آپ اس میں کھڑے ہو کر خدا سے دعا کر رہے تھے۔ تو اس سیدھی راہ کا مطلب ہے اللہ کی بتائی ہوئی راہ، وہ راہ ہے تزکیے کی، تطہیر کی، پاکیزگی کی۔ یہ جو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں درود پڑھیے اس سے بہت فائدہ ہوگا، کبھی غور کیا کہ یہ چیز کیا ہے؟ یعنی میں نے سیدھی راہ کی دعا کی، سب سے بڑی دعا بن گئی ہدایت کی دعا۔ وہ ہدایت مجھے کس ہستی سے ملی؟ خدا کے پیغمبر سے۔ اب میں ان کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ اس رحمت کی دعا کا مقصد سمجھ لیں کہ یہ اصل میں شکر گزاری کے لیے کر رہا ہوں
کہ اللہ کے اس پیغمبر نے آ کر مجھے یہ ہدایت پہنچا دی، تو ہدایت آپ کی زندگی بن گئی، ہدایت آپ کی 5 وقت کی نماز بن گئی، ہدایت کی طلب فاتحہ بن گئی، اس کی آپ بار بار تکرار کر رہے ہیں، اور نماز کی ابتدا اس سے کر رہے ہیں، خاتمہ درود پر کر رہے ہیں۔ تو وہاں گویا شکر گزاری کی دعا کر رہے تھے، پروردگار تو نے مجھے یہ عنایت فرمائی، اس پیغمبر کے ذریعے سے مجھے یہ ہدایت ملی، میں اب اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب شکر گزاری کے اس جذبے کے ساتھ وہ دعا کی جاتی ہے تو ہماری دوسری دعاؤں کے لیے بھی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو وہاں بھی حقیقت نگاہوں سے اوجھل ہے، ایسے ہی ہے جیسے کوئی ورد کرنا ہے، اور عام طور پر لوگ ورد کے طور پر ہی وہ بتا دیتے ہیں، پھر اس کا اجر اور ثواب بیان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر جو مضمون پنہا ہے کہ تم اصل میں اللہ کے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہو، اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں ہدایت اس کی وساطت سے ملی ہے، اس پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح یہ ہو گیا۔ چیزیں ضروری ہیں کہ یہ لوگوں کو سمجھائی بھی جائیں اور بتائی بھی جائیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، رمضان کی ابتدا ہے، ابتدا ہی میں غامدی صاحب نے جس درد کے ساتھ اور جس چیز کو پیش نظر رکھ کے اتنی تفصیل سے نقطوں کو بتایا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان پر غور کریں، اور ہماری کوشش رہنی چاہیے کہ اس رمضان میں ہم ان چیزوں کا تجزیہ کریں کہ جن سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے اور ہمارے اخلاقی معاملات مجروح ہوتے ہیں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔